الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یہ سن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.197 ہے اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیہ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں، اور ان پر ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی روزہ نہ رکھیں۔ فدیہ، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، بس جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ ایام معدودات کے معنی ہے گنتی کے چند دن، یعنی ماہ رمضان۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سال میں چند دن یعنی ایک ماہ رمضان کے روزے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ جو روزے فرض ہیں یا فرض کیے گئے ہیں وہ بہت ہی تھوڑے دن کے ہیں، چند دن کے ہیں، اور اس کے بعد اس آیت میں مسافر اور مریض کے روزے کا ذکر آتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں۔ روزے کا حکم بیان فرمانے کے بعد مسافر اور مریض کے لیے فرمایا کہ اگر وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھ سکیں تو اتنی تعداد کو دوسرے دنوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ روزہ قضا کرنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ اول تو بیمار کے ساتھ رعایت ہے اور دوسرا مسافر کے ساتھ رعایت ہے۔ بیمار یا مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو۔ بیمار کی کیٹیگری میں حیض و نفاس والی عورت بھی شامل ہے، اس کے ساتھ بھی یہی رعایت ہے، یعنی اتنے دن کے روزے رمضان کے بعد رہنے کے ہیں۔ مسافر کے ساتھ رعایت ہے، یہاں سفر سے مراد 3 دن کا سفر ہے، یعنی جب بات مسافر کے روزے کی ہوتی ہے تو ہم یہ بھی جان لیں کس قسم کا سفر مسافر کر رہا ہے۔ یہاں سفر سے مراد 3 دن کا سفر ہے جس کا اندازہ 54 مائل ہے، جس کا اندازہ 54 مائل ہوتا ہے۔ خواہ آپ اتنی مسافت آج 1 گھنٹے میں طے کریں، آپ کو افطار کی اجازت ہے، یعنی اگر آج کے دور میں اتنا سفر 1 گھنٹے میں بھی کر لیں تب بھی افطار کی اجازت ہے۔ بیماری اور سفر سے جتنے روزے آپ نہ رکھ سکیں تو صحت یاب ہونے اور سفر سے واپس آنے پر ان کو قضا کرنا ہوگا۔ یعنی اگر رمضان کے مہینے میں سفر پر چلے گئے یا بیمار تھے تو پھر رمضان ختم ہونے کے بعد جو دوسرے مہینے ہوتے ہیں ان میں ان روزوں کی تعداد پوری کرنا ہوگا۔ مریض اور مسافر کو قضا کرنے کی اجازت ہے لیکن روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن سفر جہاد میں روزے کے افطار کا حکم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مریض اور مسافر کے ساتھ نرمی تو برتے ہیں لیکن یہ بھی نصیحت کیے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ البتہ سفر جہاد میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، یہ بات احادیث سے ثابت ہے۔ یہاں دیکھیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر یعنی غزوہ فتح میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ سفر کا مقصد جہاد تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ Postponement of fast during menses. It was narrated that Aisha radiallahu ta'ala anha said, "We used to menstruate at the time of the Prophet and he would order us to make up for the missed fasts." حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جب حیض سے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان روزوں کی تعداد بعد کے دنوں میں مکمل کرنے کے لیے کہتے، یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہوتا۔ قے ہونے پر روزے کا کیا کرے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قے ہو جائے اور وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا نہیں، ہاں اگر اس نے قصدن قے کی تو قضا کرے، یعنی اگر خود بخود ہی قے ہو جائے تو روزہ کنٹینیو ہوگا، اس کو بریک کر کے ڈسکنٹینیو کر کے بعد میں قضا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن کوئی جان بوجھ کر خے کرے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا اس پر لازم آئے گی۔ اب آیت کے اس حصے کے تعلق سے مفسرین میں اختلاف ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، دراصل یہ اختلاف اس لفظ کے سبب ہے یطیقونہ۔ یہاں پر رائٹ پر ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جو تفسیر ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور لیفٹ پر حضرت ابن عمر کے مطابق جو تفسیر ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہاں رائٹ پر دیکھیں، جو روزہ رکھنے میں مشقت کرتے ہیں، یعنی یطیقونہ کے معنی آپ لیتے ہیں جو روزہ رکھنے میں مشقت کرتے ہیں وہ فدیہ دیں، یعنی جو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں، بے انتہا ضعیف اور کمزور لوگ، ان کے تعلق سے یہ آیت ہے آپ کا کہنا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے فدیہ اللہ نے مقرر کیا جو ایک مسکین کا کھانا ہے، جبکہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اور ان پر ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی روزہ نہ رکھیں، یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھیں تو فدیہ دے دیں جو ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، یعنی روزے کی طاقت رکھنے پر بھی جو روزہ نہ رکھیں ان کو فدیہ دینا ہوگا جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ لیکن اس ترجمے کی بنیاد پر، اس تفسیر کی بنیاد پر حضرت ابن عمر اور کئی مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ آیت منسوخ آیت ہے، جبکہ حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین وفوقہ اس آیت کو منسوخ نہیں مانتے۔ ہم دونوں کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پہلے فوکس کریں گے حضرت ابن عباس کی تفسیر۔ دراصل یہ فریز آیت کا ضعیف اور حاملہ خواتین کے مسئلے کو ڈیل کرتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو روزہ رکھنے میں مشقت کرتے ہیں وہ فدیہ دیں جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ یہ حکم معمر لوگوں یعنی بہت زیادہ ضعیف اور دائمی مریضوں، یعنی جو مرض الموت میں ہوں، بوڑھے، مریض، زیادہ پیاس والے، وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے خائف ہو کے لیے ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ڈیلیکیٹ ہیلتھ کنڈیشنز رکھنے والوں کے لیے، اور ایسی ہیلتھ جو کہ ریکور ہونے کے چانسز نہیں ہے، اور ایسی ضعیفی جو بالکل ہی موت کی طرف لے جا رہی ہے، ایسوں کے لیے یہ حکم ہے کہ انہیں روزہ رکھنے میں معمول سے زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ عطا نے ابن عباس سے روایت کی ہے یطیقونہ یعنی یکفلونہ، اس کا معنی مشقت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، مراد اس سے بوڑھا مرد اور بوڑھیا عورت ہے جسے روزے کی طاقت نہ ہو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی دیکھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یعنی وہی فریز جو ہم اب فوکس کر رہے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کا، زیادہ بوڑھے مرد و عورت جو کہ روزہ رکھنے میں مشقت کرتے ہیں کے لیے رخصت ہے کہ روزے نہ رکھیں بلکہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور حاملہ نیز دودھ پلانے والی عورت بچے کے نقصان کا خوف کریں تو روزے نہ رکھیں، فدیہ دیں۔ یعنی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ حکم دراصل زیادہ بوڑھے مرد اور وہ عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ ہیں یا دودھ پلانے والی ہیں، کہ اگر وہ روزہ رکھیں تو بچے کے ضائع ہونے کا خوف ہے یا بچے کو نقصان پہنچنے کا خوف ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ فدیہ دے دیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمی رمضان میں بیمار ہو جائے پھر مر جائے، یعنی ایسی بیماری جو مرض الموت کہلاتی ہے، تو ایسی سچویشن میں اور روزے نہ رکھ سکے تو اس کی جانب سے کھانا کھلایا جائے گا اور اس پر قضا نہیں ہوگی، اور اگر اس نے نظر مانی تھی تو اس کا ولی اس کی جانب سے پورا کرے گا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی رمضان میں بیمار ہو گیا پھر مر گیا اور روزے بھی نہیں رکھ سکا تو اس کے روزوں کا فدیہ دیا جائے گا، مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، اس پر قضا نہیں ہوگی، اور اگر اس نے روزہ رہنے کی نظر مانی تھی تو پھر اس کا ولی اس نظر کو پورا کرے گا۔ کیا یہ آیت منسوخ ہے؟ جیسا بھی میں نے بتایا کہ ابن عمر اور چند اور مفسرین اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں۔ اس آیت کو منسوخ ماننے والوں کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ یطیقونہ کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود رمضان کا روزہ نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں، یعنی شروع میں لوگوں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ روزہ رکھیں یا فدیہ دیں، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا اور روزہ رکھنا ضروری قرار پایا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں ان روزوں کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین دور میں ہر مہینہ صرف 3 دن رہتے تھے، جو رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد منسوخ ہو گئے۔ تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ آیت کسی حکم کے سبب منسوخ ہے، یعنی جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں، یہ حکم منسوخ ہے، لہٰذا یہ آیت ابن کثیر منسوخ مانتے ہیں۔ دیکھیں، ابتداء اسلام میں جو شخص تندرست ہو اور مسافر بھی نہ ہو اسے بھی اختیار تھا خواہ روزے رکھے خواہ نہ رکھے، مگر فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر ایک سے زیادہ کو کھلائے تو افضل تھا، گو روزہ رکھنا فدیہ دینے سے زیادہ بہتر تھا۔
مسند احمد کی ایک طویل حدیث ابن کثیر اپنی تفسیر میں کوٹ کرتے ہیں. یہاں دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کے اور روزے کی 3 حالتیں بدلی گئیں. یعنی نماز جو پریزنٹ اسٹیٹس رکھتی ہے دراصل وہ وقفے سے تبدیل ہوتا گیا اور فائنل اسٹیٹس فکس کیا گیا. اسی طرح سے روزوں کا اسٹیٹس بھی 3 بار بدلا گیا اور فائنل اسٹیٹس ہم تک پہنچا. یہاں پر ہم صرف روزوں کی تفصیل کوٹ کر رہے ہیں. اول جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نازل فرما کر رمضان کے روزے فرض کیے. دوسرا ابتدائی یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے اور فدیہ دے دے. پھر یہ آیت یعنی فمن شہد منکم الشہر فلیصم سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اتری. تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کی حالت میں ہو وہ روزہ رکھا کرے. پس جو شخص مقیم ہو مسافر نہ ہو تندرست ہو بیمار نہ ہو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا. ہاں بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ملی اور ایسا بوڑھا انتہائی جو روزے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے بھی رخصت دی گئی. حدیث کا یہ تیسرا حصہ ہے جو انشاءاللہ ہم آگے ویڈیوز میں فوکس کریں گے. اب فوکس کرتے ہیں روزے کے فوائد پر. روزہ رکھنے میں خود تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں اور اس بہتری کو انسان کی معلومات کے ساتھ مربوط فرمایا اور ارشاد ہوا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم علم رکھتے تو روزہ رکھنے میں خود تمہاری بہتری ہے. یعنی اگر ہم کو علم ہو یا ہمارے علم میں اگر اضافہ ہو تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ روزہ کتنے فائدے رکھتا ہے. جو انسان کے معلومات کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا روزے کے فوائد ان پر زیادہ سے زیادہ عیاں ہوتے جائیں گے. آج کا انسان روزے کے میڈیکل بینیفٹس نفسیاتی اور دیگر فوائد کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ روزے میں قوت ارادی کی تربیت ہے. یعنی ہمارا ڈٹرمنیشن اسٹرانگ ہوتا ہے. صبر و تحمل کی مشق ہے یعنی ہم میں پیشنس ڈیولپ ہوتا ہے. اثار و قربانی کا درس ہے یعنی ہم میں دوسروں کے لیے ڈیووشن آتا ہے. روزہ خلوص و محبت کا نمونہ ہے یعنی ہم اللہ کے بندوں سے خلوص اور محبت رکھنا شروع کر دیتے ہیں. مسکینوں کی بھوک کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور روزہ کئی بیماریوں سے نجات دیتا ہے. اس تفسیر کے اہم نکات دیکھیں. روزہ رہنے کا حکم سال میں صرف چند دن کے لیے ہے یعنی ماہ رمضان تاکہ انسان کی تربیت ہو سکے وہ گناہ سے پرہیز کرنے لگے اور باقی کے 11 مہینے اس تربیت کے زیر اثر رہے. بیمار اور سفر پر رہنے والے کے لیے روزے کو قضا کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر وہ بھی روزہ رکھیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہے. کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے یا مرض الموت میں مبتلا ہے کہ بعد میں روزہ رہنے کے حالات نہیں بنتے نظر آتے ہیں تو فدیہ دے دے. روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. کوئی زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر ایک مسکین کے بجائے کئی مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا چاہے فدیے کے طور پر تو اس کے لیے بہتر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.